السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کو ذکر فرمایا کہ ہر ایک کی فضیلت الگ الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مختلف صفات اور مختلف صفات اور معجزات دے کر بھیجے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے نبی اچھے، آپ کے نبی اچھے نہیں، بلکہ سارے ایک ہی نور سے نکلے ہیں جو اللہ کی طرف سے حق اور جو اطاعت کے لیے کہہ رہے ہیں اس پر ہی اللہ کی طرف سے کامیابی اور برتری ہے۔ خاص طور پر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کو متنبہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کو ذکر فرمایا جو آیت الکرسی کے نام سے اور آپ جانتے ہیں، جو تمام آیتوں کی سردار ہے پورے قرآن پاک میں۔ اللہ نے اس میں اپنی عزت اور بڑائی کو اور آسمان و زمین کی خلقت کو اور اپنی کرسی کو حائل ان کے درمیان میں رکھا اور اپنی عظمت کو پیش کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کے واقعات کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں پیش آئے کہ نمرود نے کہا کہ میں زندہ اور مارنے والا ہوں، لیکن اللہ یحیی و یمیت ہے، وہ جلانے اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت کو ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں پیش کیا کہ جب انہوں نے پرندوں کے تعلق سے سوال کیا تو اللہ تو کیسے ان کو زندہ کرے گا، تو اللہ نے بڑے اچھے خوبصورت انداز میں اور مثال دے کر اور ان کو زندہ کر کے پیش کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ جو پوری اللہ کی عظمت اور قدرت پر دلائل پیش کرتی ہے، جو اللہ نے 100 سال کے بعد بھی ان کے گدھے کو، ان کے کھانے کو ویسا ہی کا ویسا رکھا، تو یہ اللہ کی عظمت اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت وہ تمام چیز پر حاوی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کے لیے جو اکونومک سسٹم ہوتا ہے، یعنی مالیات کا جو معاشیات کا نظام ہوتا ہے، وہ پورے انسانیت کو اللہ دے رہا ہے۔ جن لوگوں نے مختلف انداز میں بڑے معاشیات کے ٹاپک کو مختلف انداز میں اس کی تھیوریز کو پیش کیا، لیکن وہ سب کارآمد نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اکونومیکل اسپیکٹ ایسا پیش کیا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کو اور ربا کو بالکل ایک دم رد کیا، یعنی بالکل سود کو ختم کیا، اور جو دین ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے سے انسان ادھار لیتا ہے، اس کو کس انداز میں آپس میں معاملات کیسے کرنے ہیں، اس چیز کو اللہ نے بڑے خوبی میں کہ جو بھی تم لو اور لین دین کرو اس کو اچھے سے لکھ لو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تو اللہ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں ذکر فرمایا۔ اور پھر آخر میں اللہ نے جو سورہ بقر کے اندر عبودیت کو ذکر فرمایا کہ بندے آخر میں بندہ کیا چاہتا ہے، کیسی اپنی ثابت قدمی اور اللہ سے دعا اور غیروں کے تعلق سے، کافرین کے تعلق سے، ان کے مخالف میں اللہ سے مدد چاہتا ہے، تو اللہ پاک نے اس سورہ کے آخر میں یہ ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آل عمران شروع فرماتا ہے، اور اس کے اندر شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن یعنی حق اور باطل کے درمیان میں قرآن ایک ایسا فارق اور فاروق ہے جو اچھائی کو، برائی کو ایک دم کھول کر سامنے پیش کرتا ہے۔ کسی کی بڑائی، کسی کی برتری اس کے سامنے، یا کسی کی برتری اس کے سامنے وہ کچھ بھی واقع نہیں رکھتی ہے۔ قرآن کی وہ عظمت ہے جو تمام درمیان میں تمام آپس کے جو دماغی خرابیاں ہوتی ہیں، اللہ اس کو اس کلام پاک کے ذریعے سے دور فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ دین وہ اسلام اللہ کے نزدیک ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ مومنین ہی زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حب اللہ کی علامت وہ یہ ہے کہ اپنے نبی سے اتباع کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا
جو ہے مثال پیش کی، خاص طور پر اہل کتاب اور نصارہ کے لیے، کہ انہوں نے حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب قرار دیا، لیکن اللہ نے اس کو بخوبی کہ ان کو پیدا کیا گیا، ان کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کس انداز میں. اور اس میں ایک ہمیں پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنی چاہیے، کہ شروع ہی سے اولاد کے پیدا ہونے ہی سے کہ اس سے پہلے ہی جو ہے ایسے ہمیں عزم اور ارادے کرنے چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح سے ہم ان کو دنیا کے اندر ہم کو ان کی تربیت کرنی ہے، اس کا نظام پہلے سے ہی جو ہے ہم اور آپ جو ہے اس کا خیال کر کے چلے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت جو ہے حضرت اہل کتاب کے اندر جو خاص طور پر نصارہ کہ جو اذہان کے اندر جو اغلاط اور غلطیاں اور برائیاں اور رسومات جو ان کے دل و دماغ کے اندر گھر کر گئی تھی، ان کا اللہ پاک نے اچھے سے ازالہ فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت اصل ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن صرف اور صرف وہ دین جو چلے گا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی جو اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت وہ قبول کی جائے گی. کیا ہے اس کے مقابلے میں دنیا بھر کی تمام معمولات، تمام دنیا کے تمام اسباب اور دنیا اور آسمان کے سے بھر کر بھی پوری دولت اللہ کے سامنے پیش کرے گا کل قیامت کے دن، لیکن اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ کے یہاں پر اس کی اطاعت کو، اس کے اخلاص کو اور اس کی ایمانداری کو، اس کے صالح اعمال کو دیکھا جائے گا.